اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے. 25 خصوصیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں. ایک خصوصیت 26 نمبر کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی ذات کی قسم یہ لوگ نشے میں بھٹک رہے ہیں. اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھا رہے ہیں. یہ مقام کسی کو نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قسم اس کی کھاتے ہیں جس کا اللہ رب العزت کے پاس بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی، آپ کے مبارک جسم کی، آپ کی ذات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا. مقام محمود یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو عطا فرمائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ مقام مجھے ملے گا. مقام محمود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آپ رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے ایک الگ فریضہ ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائے گا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور اس کی کچھ تفصیلات حدیث میں بھی وارد ہوئی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب کے سب اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے. جتنے مسلمان ہیں، مومن ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے بارے میں نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. حساب کتاب جلدی شروع نہیں ہو رہا ہوگا. شروع میں سارے لوگ مسلمان اور کافر سب پریشان ہوں گے، پسینے میں غرق ہوں گے، اور قیامت کے ہولناک منظر سے سب بہت ہی زیادہ پریشانی میں چلے جائیں گے. تو پھر انبیاء علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں سفارش نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ جنت میں درخت کیوں کھا لیا تھا، جس درخت کو کھانے سے میں نے منع کیا تھا وہ درخت کیوں کھا لیا تھا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا، حالانکہ بیٹا میرا کافر تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یہ میرا گھر والا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے اہل والوں کو، گھر والوں کو بچائیں گے. تو میں نے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا اور کر لیا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں مجھ سے پوچھ لے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے پاس پورے لوگ جو ہے
جائیں گے اور سب جو ہے درخواست کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کہہ سکتا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ تمہاری امت نے تمہیں خدا کا بیٹا کیوں کہا، تمہیں اللہ کا بیٹا کیوں بنا لیا تھا، تمہاری قوم نے تمہاری پوجا کیوں شروع کر دی تھی، اور تمہاری ماں کو اتنا بڑا مقام کیوں دے دیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ جیسے اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے. تو سب کے سب انکار کریں گے. آخر میں سارے کے سارے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں میں اس کا مستحق ہوں، مجھے ہی یہ مقام دیا گیا ہے. حدیثوں میں فرمایا گیا انا قائدہم اذا وفدوا انا خطیبہم اذا انصتوا انا شافعہم، کہ میں ان کا قائد رہوں گا، لوگوں کا رہبر رہوں گا جب وہ وفد بنا کر اللہ کے پاس جائیں گے. جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب رہوں گا. جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کی سفارش کروں گا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ میں ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا کہ جو ابھی میں نہیں جانتا، ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالیں گے. میں ایسی اللہ تعالیٰ کی حمد، ایسی اللہ تعالیٰ کی ثنا، ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا یا محمد سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے مقام محمود جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت ہے. ایک اور خصوصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد میں ہوگی. حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن جو جتنی امتیں رہیں گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک، جتنے ایمان والے، جتنے جنتی ہیں، جنتی لوگوں کی جو جتنی صفیں ہوں گی 120 صفیں ہوں گی. جنتی لوگوں کی قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی. ان میں سے 40 صفوں میں پچھلی ساری امت کے ایمان والے آ جائیں گے. 40 صفیں پچھلی امتیوں کی ہوں گی اور 80 صفیں اس امت کی ہوگی. اکیلے اس امت کے جو جنتی لوگ ہیں ان کی 80 صفیں ہوں گی. انا اکثرهم تبعا، میں اتباع کے اعتبار سے سب سے زیادہ رہوں گا، یعنی سب سے زیادہ لوگ میرے پیچھے چلیں گے، مجھے فالو کریں گے، میری اتباع کریں گے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ 120 صفوں میں سے 80 صفیں قیامت کے دن جو جنتیوں کی لگے گی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اسی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہوا، کوئی انگلی اٹھائی گئی، کسی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا، تو اللہ رب العزت نے خود دفاع کیا ہے. پچھلے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کو لوگ کچھ کہتے تھے تو وہ انبیاء علیہ السلام خود اس کا دفاع کرتے تھے، خود جواب دیتے تھے، خود صفائی پیش کرتے تھے. قرآن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا انا لنراک فی ضلال مبین. ان کے قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام سے ان کے قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحہ، کہ ہم آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے بڑے سردار
حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا, یا قوم لیس بی صفا, اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں, لیکن میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تو خیر, نبیوں پر اعتراضات ہوئے, نبیوں کے بارے میں کچھ کہا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے طعنے دیے, ان کی قوم نے برا بھلا کہا. تو انبیاء علیہ السلام پر جب بھی اعتراض ہوتے تھے, کوئی اشکال ہوتے تھے, ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا, تو وہ خود صفائی پیش کرتے تھے, اپنا دفاع کرتے تھے. لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کچھ کہا جاتا تھا تو اللہ رب العزت خود جواب دیتے تھے, اللہ رب العزت خود صفائی پیش کرتے تھے. قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ لوگوں نے کہا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, کافروں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ہوئے جادوگر ہیں, نعوذ باللہ, یہ تو جادو لے کر آئے ہیں. اللہ رب العزت خود صفائی پیش کرتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون ہیں. تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی پیش کی ہے. کیا مقام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا. قسم ہے قلم کی اور اس کے لکھے ہوئے کی, قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. کافروں نے کہا کہ شاعر ہے, اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون, ایک شاعر کے کہنے پر ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں. یہ کافروں نے کہا, کفار مکہ نے کہا کہ ایک شاعر کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے بتوں کو, اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں, انہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ان هو الا ذکر وقرآن مبین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے مقدس پیغمبر ہے, ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھلائی. شاعری میں بیکار خیالات بھی ہوتے ہیں, شاعری میں تفکر ہوتا ہے, خیالی چیزیں ہوتی ہے, شاعری میں اکثر خیالی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دور رکھا ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے, نہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین, آپ جو کچھ پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے, یہ کھلا ہوا قرآن ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی انگلی اٹھی ہے, کچھ کہا گیا, کفار مکہ کا ایک بدبخت شخص اٹھا, اس نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے, مقطوع النسل ہے, آپ کی نسل آگے نہیں چلنے والی, آپ کا دین آگے نہیں چلنے والا, آپ کے جتنے بچے تھے سب بچپن میں انتقال کر گئے, تو آپ کا دین آگے نہیں چلے گا, آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ان شانئک, آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے, آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی, آپ کی نسل تو قیامت تک رہے گی, آپ کی روحانی نسل جسمانی نسل دونوں رہے گی. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی گئی, آپ کو کچھ کہا گیا, تو اللہ رب العزت نے جواب دیا. حتیٰ کہ یہاں تک دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا مقام, اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا عزت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو حضور سے قریب لوگ ہیں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بہت کلوز, بہت قریبی تعلق ہے, بہت قریبی تعلق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انگلی اٹھائی گئی تو حضور کا بھی جواب دیا. آپ کے صحابہ پر انگلی اٹھائی گئی یا آپ کی بیوی پر انگلی اٹھائی گئی تو بھی اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ان کے بارے میں ان کی قوم نے کہا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئے, حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تھوڑی ہی دیر میں, ایک دن کے کچھ حصے میں حمل بھی ٹھہر گیا اور ولادت بھی ہو گئی, سارے کام ایک دن کے کچھ حصے میں ہو گئے. اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے قوم کے پاس آئی. تو قوم نے کیا کہا, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن تمہارے ابا اتنے برے نہیں تھے
ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے ابا برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری والدہ بھی زانیہ نہیں تھی، پھر تم نے یہ کام کیوں کر لیا؟ نعوذ باللہ۔ حضرت مریم پر ان کی قوم نے الزام لگایا زنا کا، فاشارت الیہ۔ تو اب حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان پر جب الزام لگایا ہے، ان پر جب تہمت لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود صفائی نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ایک دن کے پہلا ہی دن ہے ان کا دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دے دی، بولنے کی طاقت دے دی، اور انہوں نے کہا فقال انی عبد اللہ، انہوں نے بات کی اور اپنی والدہ کی صفائی بیان کی۔ تو ادھر حضرت مریم ہے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن پر الزام لگا، جن پر تہمت لگی کہ انہوں نے، زلیخا نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا ہے، یہ قصوروار ہے نعوذ باللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام لگایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ برگزیدہ پیغمبر ہیں، اونچے درجے کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہی قرآن میں یا اس زمانے کی جو آسمانی کتاب تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی نہیں دی، شہید شاہد من اہلہا، اس گھر کے ایک بچے سے گواہی دلوائی، اس گھر کے ایک بچے سے گواہی دلوائی گئی۔ اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کی نسبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور چہیتے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے، اس لیے جب ان پر تہمت لگی، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت نے خود صفائی دی۔ سورہ نور قرآن پاک کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع اتار دیے، اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع اتار دیے قرآن کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامن ہونے کی اللہ رب العزت نے خود گواہی دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جب آپ پر یا آپ سے جڑے ہوئے لوگوں پر کچھ اعتراض ہوتا تھا تو اللہ رب العزت خود جواب دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ، درود، رحمت بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو قرآن کی آیت ہے، کتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ یہ آیت بتلا رہی ہے۔ درود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ اور سلام عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو درود کہتے ہیں۔ جو درود بھیجا جاتا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم بھی دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ اب دیکھیں اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نظر آ رہی کہ اللہ رب العزت درود یعنی رحمت اپنے نبی پر بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اپنے نبی پر اور میرے فرشتے درود، صلاۃ یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی لیے درود پاک کے کتنے فضائل حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں بتائے گئے۔ فضائل اگر دیکھیں جو صحیح حدیثوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام، درود بھیجنے کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کتنے وعدے اس پر کیے گئے ہیں، لیکن آج مسلمان اس سے کتنے غافل ہیں۔ اس پر مغفرت کا وعدہ ہے، اس پر نیکیوں کے بڑھانے کا وعدہ ہے، درجات کے بلند کرنے کا وعدہ ہے، اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو صبح اور شام صرف 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ صبح اور شام صرف 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، صرف 10 مرتبہ۔ تو اتنا بڑا عمل ہے یہ درود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب کرتا ہے، سارے ٹینشن اور غموں کا علاج ہے۔ صحیح حدیث میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر صلاۃ و سلام درود کتنا بھیجوں؟ اپنے جو اوراد اور وظائف جو میں ذکر کرتا ہوں اس میں سے کتنا حصہ، 1/4 حصہ آپ کے درود کے لیے وقف کر دوں، 1/4 حصہ درود کے لیے فارغ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 2/3 کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کر دو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت یعنی فرض نمازوں کے علاوہ جو جتنے
ذکر اذکار میں کرتا ہوں، جتنا وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکالتا ہوں، اگر پورا وقت اگر میں درود میں گزار دوں، تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تب تو تیرے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سارے غموں کا علاج ہے درود۔ ایک بزرگ نے عجیب مضمون لکھا ہے اس پر کہ درود پڑھ، جب انسان درود پڑھتا ہے ایک مسلمان، تو درود پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور رحمت کا زبردست نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ محبت اور رحمت کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے دیکھو، درود خود اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے قرآن میں، 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود یہ کام کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی درود پڑھے تو اللہ کا حکم پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری ہوئی، اللہ کی طرف سے محبت، پہلی یہ محبت ہے درود میں۔ پھر دوسرے، ہم درود پڑھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بہترین چیز، اپنے نبی تک ایک تحفہ اور ہدیہ بھیجنے کے لیے ایک بہترین چیز کیا ہے؟ درود۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کچھ گفٹ دیتا ہے، اس کو کچھ تحفہ دیتا ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، دوست سے محبت ہے، تو انسان اس کو کچھ تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ درجے میں محبت ہوتی ہے، تو ہم کیا گفٹ دیں؟ روزانہ دے سکتے ہیں درود۔ تو یہ دوسری محبت ہو گئی کہ ہم نے درود بھیجا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، یہ دوسری محبت ہے۔ دیکھیں کیسے محبت کا نظام حرکت میں آتا ہے درود پڑھنے پر۔ دو محبتیں ہو گئی درود پر، ایک تو اللہ کا حکم پورا ہوا، دوسرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوا۔ تیسرے نمبر پر جیسے ہی ہم نے درود پڑھا تو کچھ فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی درود پڑھے۔ جیسے ہی ہم نے درود پڑھا تو فرشتوں نے یہ درود لیا اور محبت سے جا کر حضور کے پاس پیش کر دیا۔ یہ تیسری محبت ہو گئی۔ پھر چوتھی محبت، جیسے ہی ہم نے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا ہے۔ دنیا میں دو مخلوق اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ طاقتور ہے سننے میں، ایک جنت اور جہنم، اور دوسرے ایک فرشتہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر متعین ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت سنوائی، سننے کی طاقت اتنی زبردست دی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی درود پڑھا جائے، وہ فرشتہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر متعین ہے، حدیثوں میں ہے کہ اس کی سننے کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ وہ درود سن لیتا ہے اور فوراً ایک دعا دیتا ہے۔ جس نے درود پڑھا ہے اس کو دعا دیتا ہے اللہ تیری مغفرت کرے۔ یہ چوتھی محبت درود پر۔ پانچویں محبت، جیسے ہی ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، فرشتوں نے پہنچایا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اللہ محبت سے ہمیں رپلائی دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ پانچویں محبت۔ چھٹی محبت، جیسے ہی یہ کام مکمل ہو گیا، درود مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص رحمتیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ 6 محبت کا نظام اور محبت حرکت میں آ جاتی ہے جیسے ہی ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں، آمین، ہمیں درود سے لگاؤ ہو جائے۔ کتنے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس میں رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، صحیح حدیث میں کہہ دیا کہ اگر تم سارا وقت درود کے لیے دے دو تو تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے، سارے غموں کا مداوع ہو جائے گا، ساری مصیبتیں تمہارے کافور ہو جائیں گی۔ ایک واقعہ کتاب میں بہت پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص تھا پرانے زمانے میں، یعنی یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا واقعہ۔ ایک سچا مسلمان تھا، اس پر قرضہ چڑھ گیا، وہ اس قرضہ لینا اس کی عادت نہیں تھی، لیکن چونکہ تجارت کرتا تھا، تجارت میں اس کو گھاٹا ہوتا گیا، وہ لوگوں سے قرضہ لیتا گیا، یہاں تک کہ اس پر 4000 دینار
4,000 सोने के सिक्के, दीनार सोने के सिक्कों को कहते हैं, 4,000 दीनार उस पर कर्जा हो गया। अब जिसका कर्जा था, जिस शख्स से उसने कर्जा लिया था, उसने जब देखा कि इस पर 4,000 दीनार कर्जा है और ये देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो काजी के पास चला गया और उसने मुकदमा कर दिया कि ये शख्स 4,000 मकरूज है, 4,000 दीनार का इस पर कर्जा है और ये अदा नहीं कर रहा है। काजी ने उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे ऊपर इसका 4,000 दीनार कर्जा है? उसने कहा हाँ, मैं मानता हूँ इसका मुझ पर 4,000 दीनार का कर्जा है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास अदायगी का कोई इंतज़ाम नहीं। मेरी नीयत है, पक्की नीयत है कि मेरे पास आते ही मैं कर्जा अदा कर दूंगा, लेकिन अभी तो मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, बहुत तंगी चल रही है, मैं कोशिश में हूँ। तो काजी ने कहा फिर तो आपको जेल में डाल दिया, आपने इकरार कर लिया है कर्जे का और आप अदा भी नहीं कर रहे हैं अभी फ़ौरन, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा ठीक है, जब मेरे पास अदा करने का इंतज़ाम ही नहीं है, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ऐसा करें मुझे 1 दिन की मोहलत दे दें। देखें वो शख्स कैसा है, सुभान अल्लाह। उसने कहा मुझे 1 दिन का वक्त दें। काजी ने कहा कि क्या गारंटी है कि आप 1 दिन के बाद वापस आ जाएंगे? आपकी कोई गारंटी, ज़मानत होनी चाहिए। किसी शख्स को लाओ कि वो आपकी गारंटी दे कि 1 दिन के बाद आप यहाँ पर आकर जमा हो जाएंगे, खुद ब खुद अपने आप को हवाले कर देंगे। उसने कहा मुझे तो पहचानता नहीं है कोई, अब मैं किसको गारंटी के तौर पर? अचानक उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ज़मानत और गारंटी के देता हूँ। तो काजी साहब गुस्से में आ गए, काजी साहब को जलाल आ गया। काजी साहब ने कहा कि तू कितना बेअदब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं उनको तो गारंटी के तौर पर दे रहा है, हालांकि तुझे मालूम है कि गारंटी के तौर पर जिसको दिया जाता है, अगर वो शख्स जिसकी गारंटी ली गई है वो अगर दूसरे दिन ना आए तो जिसने गारंटी ली है उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो क्या नाउज़ बिल्ला तू अपनी जगह पर अपने नबी को जेल में भेजना चाहता है? तो उस नेक आदमी ने कहा कि नहीं, आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि असल मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वो ये है कि मैं अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। क्या कहा उसने? काश कि हमारे भी ये बात समझ में आ जाए। हम तो पता नहीं किसी के शोहर बने हुए हैं, बाप बने हुए हैं, बेटे बने हुए हैं, सारी निस्बतें हमें याद है, लेकिन ये निस्बत हमें याद नहीं है कि हम किसी के उम्मती हैं। हम इतने प्यारे नबी के उम्मती हैं, कुछ हम उनकी लाज रख लें, कुछ हम अच्छे अमाल कर लें, ये निस्बत हमें याद नहीं है, सारी निस्बतें याद हैं। उसने कहा कि मेरे पास सबसे कीमती जो चीज़ है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है कि मैं आपका उम्मती हूँ। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कल वक्त पर ना आया तो इसका मतलब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वादा पूरा करने का सबक सिखाया है, वादा पूरा करने की तालीम दी है। अगर मैं कल वक्त पर ना आया तो आप ये समझो मेरा और मेरे नबी का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, मैं क़यामत के दिन कुफ्र पर उठूँगा। अल्लाह अकबर। इतनी ख़तरनाक बात कह दी उसने। मैं गोया ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कल वादा खिलाफ़ी कर ली तो गोया मैंने अपने नबी की बात पर अमल नहीं किया, नबी की बात को मैंने नहीं माना, इसका मतलब मेरा और नबी का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, मैं क़यामत के दिन मोमिन नहीं उठूँगा। तो काजी साहब की गर्दन झुक गई, वो जो कर्ज़ खा है, कर्ज़ मांगने वाला, उसकी भी गर्दन झुक गई। दोनों ने कहा कि ठीक है, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, जाओ। अब ये घर पर पहुंचा, नेक आदमी था, उसने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया कि जिसका हमारे ऊपर कर्जा है वो मेरे पास आया था और उसने काजी के पास जाकर हमारा मुकदमा केस कर दिया है। अब कल मुझे जेल जाना है, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूँ ताकि यहाँ बीवी बच्चों के लिए 1-2 महीने के कुछ राशन का कुछ इंतज़ाम कर दूँ किसी से उधार लेकर। तो बीवी भी बहुत नेक थी, बीवी ने कहा अभी उधार लेने की, कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन का खाना मौजूद है, हम 1 दिन का खाना खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे सो जाएंगे और आज हम रात भर मोहब्बत का निज़ाम कायम करेंगे। यानी आज रात हम दोनों मियाँ बीवी वज़ू करके रात भर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ते रहेंगे। दोनों मियाँ बीवी इशा के बाद वज़ू करके बैठ गए, बाअदब बैठ गए, क़िबला रुख बैठकर दोनों ने शुरू कर दिया, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मोहब्बत के साथ मोहब्बत का ये सिलसिला, मोहब्बत का ये निज़ाम दोनों ने जारी कर दिया, दुरूद पढ़ना शुरू किया। काफ़ी रात गुजर गई, रात का बहुत हिस्सा गुजर गया।
بیوی تو پڑھ رہی ہے، میاں کو نیند آ گئی، شوہر کو نیند آ گئی، کیونکہ تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی، خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ تم فلاں مالدار آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے میرا نام لے کر کہو کہ وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے۔ اللہ اکبر، اس سے میرا نام لے کر کہو کہ وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے۔ وہ کہے گا کہ کیا گارنٹی ہے؟ وہ کہے گا، وہ پوچھے گا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر میری طرف بھیجا ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو آپ اس کو اس کا ایک عمل بتانا۔ وہ ایک عمل ایسا کرتا ہے جو صرف اللہ کو اور اس کو معلوم ہے، جو کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ عمل اس کا خاص ہے۔ وہ عمل کا اس کو واسطہ دینا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا، اور حضور نے وہ عمل بطور نشانی کے مجھے بتلایا ہے۔ اس عمل کا واسطہ دے کر اس سے کہو کہ وہ مدد کرے اور قرض ادا کر دے۔ اب یہ شخص صبح اٹھا اور سیدھا اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور حضور نے خواب میں مجھ سے کہا ہے کہ تم میرا قرضہ ادا کرو۔ تو اس نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ تم نے خواب میں حضور کو دیکھا ہے؟ حضور نے ہی تم کو بھیجا ہے، اب تو حضور تو زندہ ہے ہی نہیں، تو کیسے مجھے معلوم ہوگا؟ میں کیسے بھروسہ کروں تمہاری بات پر؟ تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے یہ علامت بھی، نشانی بھی دی ہے کہ تم ایک عمل کرتے ہو جو صرف اللہ کو معلوم ہے، وہ عمل حضور نے مجھے بتلایا ہے، اس کے واسطے سے حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ فوراً رونے لگا۔ اس نے کہا ہاں، یہ میرا عمل ایسا تھا جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا، اب مجھے یقین آ گیا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا ہے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ گیا اندر جا کر، اس نے بہت مالدار تھا، وہ 4000 دینار کے بجائے 8000 دینار دے دیا اس نے، کہ 4000 دینار تو تمہارا قرضہ ہے، اور 4000 میری طرف سے ہدیہ ہے کہ تمہاری برکت سے مجھے حضور کا پیغام پہنچ گیا، حضور کا سلام مجھے پہنچ گیا، تم ذریعہ بن گئے۔ وہ شخص 8000 دینار لے کر قاضی صاحب کی طرف چلا۔ قاضی کے گھر پر پہنچا تو قاضی صاحب ننگے پاؤں باہر کھڑے ہوئے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں تھے؟ میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو بولے قاضی صاحب کیا ہوا؟ تو کہا رات خواب میں مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں تمہارا قرضہ ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب کی طرف سے بھی 4000 دینار مل گئے۔ اب وہ قاضی صاحب کو لے کر جس کا قرضہ تھا اس کے پاس گئے، تو وہ بھی گھر کے باہر کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور حضور نے مجھے کہا ہے کہ میں قرضہ معاف کر دوں۔ اور پھر اس نے اپنی طرف سے مزید انعام کے 4000 دینار دیے کہ لو۔ اب وہ بندہ دیکھو جو درود شریف کی جس کے دل میں عظمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور حضور کے امتی ہونے پر جس کو فخر ہے، اس کا 4000 قرضہ بھی ادا ہو گیا درود شریف کی برکت سے، اور اس کے پاس 16000 دینار جمع ہو گئے، 16000 سونے کے سکے ہیں۔ یہ ہے درود پر محبت کا نظام، اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ تو اس لیے درود کا ہر مسلمان کو اہتمام، کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ تو خیر، درود پر کتنے وعدے ہیں؟ مغفرت کا وعدہ ہے، انعامات کا وعدہ ہے، نیکیوں کا وعدہ ہے، اور غم اور ٹینشن دور کرنے کا وعدہ ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہونے کا وعدہ ہے۔ اسی طریقے سے پل صراط سے پار کرنے کا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کے بعد اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ دیکھو پل صراط پر سے گزرنا، جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا احد من السیف، پل صراط اتنا خطرناک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب سنا رہے ہیں، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرا ایک امتی پل صراط پر چل رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی چل رہا ہے، کبھی گر رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ میرا امتی جو مجھ پر درود بھیجتا تھا، اس کا درود آیا اور اس نے اس امتی کو کھڑا کر دیا اور پل صراط سے پار کر کے جنت میں پہنچا دیا۔ تو درود کی اتنی عظمت ہے کہ یہ دنیا کے بھی سارے ٹینشن دور کرتا ہے، اس سے دنیا کے بھی سارے کام بنتے ہیں اور آخرت کے بھی کام بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔